بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ میں ہفتہ وار پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے پاس کچھ سوالات آئے تھے۔ ایک خاتون کا سوال آیا کہ کیا ماں اپنے بچوں کی تسبیح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہے، اگر اس کے بچے نابالغ ہیں یا پھر ان کو کوئی شرعی عذر ہے یا طبعی عذر ہے، تو پھر وہ ماں اپنے بچوں کے لیے تسبیح کر سکتی ہے، یا نابالغ ہوں، کوئی شرعی عذر ہو یا طبعی عذر ہو، تو ماں اپنے بچوں کی تسبیح کر سکتی ہے۔ ایک فرا بی بی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے ان کی جنم کنڈلی سے ذائچہ دیکھا اور ان کو بتایا کہ آپ کی شادی تو اب تک ہو جانی چاہیے تھی۔ بقول آپ کے اگر آپ کی شادی واقعتاً نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی یقیناً بندش ہے، اس کا آپ کو علاج کرانا چاہیے کہ آپ اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ایک اویس خان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کی جاب نہیں ہو رہی، تو میں نے ان کا ذائچہ دیکھا اور اپنے پروگرام میں بھی ان کو جواب دیا اور یہاں بھی ان کو جواب دے رہا ہوں کہ 1 تا 1.5 ماہ کے اندر انشاءاللہ ان کی جاب لگ جائے گی، ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اس ہفتے ہمارے ملک پیارے پاکستان کی جو پوزیشن رہے گی مختصراً میں پیش کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ہفتہ جو ہے وہ 1 سپٹمبر سے 7 سپٹمبر تک کا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اس ہفتے میں پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا، داخلی طور پر 2 پارٹی اعتماد بڑھے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں مضبوط ترین 2 پارٹی جو چل رہی ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، تو ان کے درمیان اگر کوئی سابقہ زمانے میں رنجشیں اور دوریاں ہو گئی تھیں تو اب وہ اعتماد ان کے درمیان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، جبکہ حکومت دباؤ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ہفتے میں، جبکہ ملک پر جنگی فضا قائم رہے گی، جنگی ماحول کی کیفیت بنی رہے گی، لیکن جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جبکہ انڈیا اور چین کے درمیان جو جنگی معاملات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالخصوص اسی ہفتے میں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھا کے دیکھتے ہیں تو میں ابھی یہ بتاتا جاؤں کہ سپٹمبر کے مڈ کے بعد مجھے یہ دونوں حالت جنگ میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اقوام عالم کو مشکلات سے دوچار نہ کرے، تو بہرحال ایسے عوامل نظر آ رہے ہیں ستاروں کی دنیا میں کہ انڈیا اور چین میں تھوڑی سی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا ایک سوالوں کے جواب اور پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی خبریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس ہفتے کے ذائچے کی طرف۔ سب سے پہلے برج حمل
جس کو انگلش میں ایریز کہتے ہیں، ان کے ہفتے کا اول حصہ تھوڑا سا جد و جہد والا نظر آتا ہے، لیکن ہفتے کا دوسرا حصہ بہت بہترین ہو جائے گا، کامیابیاں، کامرانیاں، ان کی شخصیت وہ تمام ٹائم متاثر کن رہے گی، ابھر کر سامنے آئے گی، اور فتح یاب رہنے کے امکانات ہیں، فتح یاب رہیں گے یہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ ان کی جب مالی پوزیشن دیکھتا ہوں تو وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امپروو کرے گی، خاص کر کے ان کے ایسٹس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تعلقات ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے سے اب بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اب تھوڑی سی ہرڈل آ سکتی ہے، کوئی کھینچا تانی کی کیفیت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گھریلو معاملات ان کے بہت ہی عالی شان اور بڑے فرسٹ کلاس رہیں گے۔ تعلیمی معاملے میں ان کے معاملات بڑی خوبی اور عزت و آبرو مندانہ انداز سے اور ترقی کے انداز سے آگے بڑھیں گے، تعلیم میں ان کی امپرومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی سینے میں، وہ بھی معدے کی وجہ سے، سینے میں معدے کی وجہ سے تھوڑا سا درد وغیرہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ زوجین کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی معاملات بڑے محبت والے، بڑے پیار سے چلیں گے، عزت اعتماد کے ساتھ چلیں گے۔ یہ برج حمل والے اگر اس ہفتے سفر کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان کے روزگار کی کیفیت بہت احسن ہوتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن پازیٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے، اللہ برکت دے رہا ہے۔ مذہب سے ان کو چاہیے کہ ان ٹچ رہیں، مذہب سے دور نہ ہوں۔ اگر یہ مذہب سے دور ہوئے تو پھر کوئی صدمہ ان کو دیکھنا پڑ سکتا ہے، اس سے ذرا احتیاط کریں۔ ان کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کی اس ہفتے کی تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ان کا جو صدقہ ہے وہ ہے 7 اناج، یہ خیرات کریں، یا پھر کوکنگ آئل یا گھی، یہ لے کے کسی کو خیرات کریں، ان کے لیے صدقہ کرنا بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا یہ ہفتہ بہت اعلیٰ، بہت اچھا ہے۔ ان کی شخصیت بھی بڑی متاثر کن جا رہی ہے، مالی طور پر بھی ان کو یعنی ان کے ایسٹس میں بڑھنے کے امکانات ہیں، ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے، اور ان کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی امپروومنٹ ہو رہی ہے، تعلقات بھی بہتر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ بڑی بہترین، عزت مند، آبرومندانہ انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ اپنے گھر میں کوئی ایونٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بھی اچھے جا رہے ہیں، بہت اچھے تو نہیں کہہ سکتا لیکن اچھے جا رہے ہیں، ذرا جد و جہد اور تھوڑی محنت ان کو چاہیے، بہرحال اچھے جا رہے ہیں۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کے بازوؤں میں کوئی درد پیدا ہو سکتی ہے، باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ زوجین کے درمیان تھوڑی سی کھینچا تانی رہے گی، زوجین کے حوالے سے ایسے لگتا ہے شاید کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا بھی بنے، یعنی میاں بیوی کے درمیان، اس میں احتیاط رکھیں۔ دماغی طور پر دماغی صلاحیتیں ان کی بڑی متحرک ہیں، خوب اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں اور فائدہ مند سوچ رہے ہیں۔ سفر اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مذہبی حوالے سے بڑے ان ٹچ نظر آ رہے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی یاد ان کے دلوں میں تازہ ہے۔ کاروباری معاملات میں کوئی تھوڑی سی کھینچا تانی ہے موجود، لیکن تھوڑے عرصے بعد، بہت زیادہ دن دیر نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑے عرصے بعد کاروباری معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔
صدماتی طور پر اگر یہ جذباتی ہوئے اور کسی سے ان کا جھگڑا ہوا تو وہ صدقہ بڑھ سکتا ہے، وہ صدمہ بڑھ سکتا ہے، لہذا یہ جھگڑے سے یا کسی بحث و تمیز میں پڑے بغیر اپنے آپ کو نکالیں، بچیں، بحث و تمیز سے، جھگڑے سے بچیں۔ بدھ سور والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی یہ تسبیح پڑھنا ان کو فائدہ دے گی۔ بدھ سور والوں کا جو اس ہفتے کا صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے پیلے رنگ کا زردہ، پیلے رنگ کا زردہ یا گڑ والے چاول بنا کے، یا پیلے رنگ کا کوئی کپڑا، یا پیلے رنگ کی کوئی چیز جیسے لڈو، یہ خیرات کریں، یہ صدقہ کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج جوزہ پر۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں رہے گا، تھوڑا کھینچا تانی کے ساتھ چلے گا، جبکہ ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی۔ ان کا جو بولنے کا انداز نرم ہے، نرم بولتے ہیں، یہ چیز ان کو قابل اثر فائدے دے گی۔ ان کی شخصیت متاثر کن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں، ایسٹس ہیں، اگر یہ ڈٹے رہے تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی انہوں نے ایسٹ بیچ دیا، ختم کر دیا، تو وہ پھر دوبارہ مشکل سے بنے گا تو صحیح، لیکن مشکل پیش آئے گی، دیر سے بنے گا۔ تعلقات عامہ، رشتہ داروں سے تعلقات، دور پرے نزدیک دوستوں سے تعلقات بہت اچھے، بڑے بہترین جا رہے ہیں۔ گھریلو زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے، خاندان کے ساتھ معاملات بڑے اچھے بنے ہوئے جا رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات ان کی اپنی گریپ میں ہیں، بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو کندھوں کے پیچھے کو تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے مسل پل ہو جانا، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تندرستی عطا کرے۔ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان معاملات احسن انداز سے چل رہے ہیں، پیار محبت سے، اعتماد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذہنی شعور ان کا انتہائی اعلیٰ سطح پر کام کر رہا ہے۔ اگر یہ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہوگا تو صحیح، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہے، تھوڑی سی کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ کاروباری معاملات ان کی گرپ میں ہیں، بڑے اچھے ہیں، گڈ لک کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ان کا گڈ لک ان کو بہت فیور دے رہا ہے۔ برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ برج جوزہ والوں کی تسبیح ہے، اس ہفتے ان کو یہ تسبیح کرنی چاہیے۔ اور ان کا جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کوئی سرخ رنگ کی شے خیرات کریں، جیسے مسور کی دال ہے، یا گوشت، بڑا گوشت ہے، یا پھر سرخ رنگ کا کپڑا ہے، یہ صدقہ کریں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان کا یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے، انتہائی صحت مندی کے ساتھ چل رہا ہے، بہت یعنی اعلیٰ چل رہا ہے، لیکن اچھا تو چل رہا ہے، اس کے باوجود جد و جہد ضرور نظر آ رہی ہے، یعنی آسان نہیں ہوگا، جد و جہد کے ساتھ اچھا رہے گا۔ مالی معاملات بہت بہتر ہیں، ایسٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے لگتا ہے انہوں نے ایسٹ شاید کچھ بنا بھی لیے ہوں یا آگے بنانے بھی جا رہے ہوں، ان کے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعلقات ان کے بہت بہتر ہیں، لیکن ایک دھیان رکھیں کہ نئے تعلقات جو بنیں گے ان میں لالچ کا عنصر پایا جاتا ہے، تو ذرا احتیاط سے بنائیں نئے تعلقات اس ہفتے میں۔ گھریلو زندگی بڑی اچھی، بڑی خوبصورت گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے جیسے کوئی بے اعتمادی کی کیفیت،
یعنی گھر والوں کے دل میں آپ کے لیے کوئی بے اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، اس اعتماد کو بحال رکھیں۔ تعلیمی معاملات بہت بہتر ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے نمبر 1 ان کے پٹھوں کو کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور نمبر 2 ان کی ہڈیوں میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو اس میں علاج کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان معاملات بڑے اچھے چلیں گے، بہت ہی زیادہ اچھے چلیں گے، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ ذہنی سوچیں ذرا تھوڑی سی خوف زدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اپنے خوف کو دور کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، ہفتے کا پہلا حصہ تو اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ آپ خوف زدگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، دل میں خوف رہے گا، لیکن ہفتے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کا یہ خوف زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مذہبی طور پر آپ تھوڑے سے مذہب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، تھوڑے سے دور ہیں، زیادہ نہیں کہہ رہا، تھوڑے سے دور ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو مذہبی ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ سفر کرنا چاہیں تو سفر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ روزگار کے معاملات نہایت گریپ میں ہیں، یعنی اس حد تک گریپ میں ہیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا کاروبار آپ کا۔ کوئی بڑی بہن یا بڑا بھائی، اس کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا صدمہ پیش آ سکتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جب بھی کمیونیکیٹ کریں احتیاط سے کریں۔ برج سرطان کے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے، جو اس ہفتے ان کا صدقہ ہے، وہ یہ ہرے رنگ کی کوئی شے خیرات کریں، جیسے سبزیاں، یہ خیرات کریں، یا کوئی ہرے رنگ کا کپڑا خیرات میں دیں کسی کو، ان کی اس ہفتے کی یہ خیرات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کوئی اچھا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی طبیعت و صحت ان کے موافق نہ ہوگی، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ شخصی حوالوں سے متاثر کن شخصیت ہے، لوگوں پہ اثر چھوڑ رہی ہے، اعتبار اعتماد لوگ ان پہ کر رہے ہیں۔ ابھی نئے ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کوشش تو کر رہے ہیں ایسٹس بنانے کی، لیکن ابھی بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، اگر ایک مہینہ انتظار کریں تو شاید اگلے مہینے آپ کے نئے ایسٹس بھی بننا شروع ہو جائیں۔ تعلقات عامہ بہترین انداز سے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، نئے سے نئے تعلقات بن رہے ہیں، اور مزے کی بات جتنے بھی تعلقات آپ کے بن رہے ہیں وہ سب سپیریئر قسم کے لوگ ہیں، یعنی بڑے لوگوں میں آپ کے تعلقات بن رہے ہیں۔ گھریلو معاملات میں تھوڑی سی سختی رہے گی، تھوڑی سی کھینچا تانی رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیمی معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور بالخصوص جو برج اسد والے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بہت کامیابیاں حاصل کریں گے۔ جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ برج اسد والوں کی طبیعت کچھ ناساز سی نظر آ رہی ہے، تو یہاں بھی یہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ ان کو نزلہ زکام، کھانسی، بخار کی کیفیت رہ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ سستی وارد رہے گی۔ زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے۔ ذہنی سطح بہت بلند ہے، اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو دور کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ روزگار کے معاملات تھوڑے کھینچا تانی کے بعد ٹھیک رہیں گے، میں بہت اچھے نہیں کہہ رہا، کھینچا تانی کے بعد یعنی جد و جہد کے بعد ٹھیک رہیں گے۔
آپ کو اگر کوئی صدمہ یا کوئی دکھ ہوگا تو اس اپنی طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت آپ کا ساتھ نہیں دے گی اس ہفتے. سستی، کاہلی، بخار، نزلہ، زکام، اس کی وجہ سے آپ اپنی طبیعت کے ہاتھوں تھوڑا خراب رہیں گے. اس ہفتے برج اسد والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اس سورت کو ام الشفا بھی کہا گیا ہے، اور جیسے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں برج اسد والوں کے 3-4 جگہوں سے ان کی طبیعت کے حوالے سے مجھے کچھ پرابلم آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سورہ فاتحہ اس حوالے سے بہترین تسبیح ہے جس کو ام الشفا بھی کہا گیا ہے. تو اس کو ان کو چاہیے کہ کھلا پڑھیں. اگر ترتیب کے ساتھ یا گن کر پڑھنا ہے تو کم سے کم 41 مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھ لیں. ویسے بہتر ہے کہ اس کو کھلا پڑھیں سورہ فاتحہ کو، یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین. اس ہفتے جو ان کا صدقہ ہے وہ بنتا ہے ملک پروڈکٹ، سفید رنگ کی کوئی چیز. یہ صدقہ کریں، انشاءاللہ ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر فراہم کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف. برج سنبلہ کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. ان کی شخصیت نکھر کر سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن آگے کچھ عرصے بعد ان کی شخصیت بہت ہی نکھر کر سامنے آ جائے گی. ابھی آہستہ آہستہ ان کی شخصیت نکھر کر سامنے آ رہی ہے. ان کے جو ایسٹس ہیں ابھی کوئی بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن جو بن چکے ہوئے ہیں وہ قائم رہیں گے. تعلقات عامہ ان کے ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہے، جہاں تک بنے ہوئے ہیں وہی بہتر رہیں گے، لائل رہیں گے ان کے ساتھ. ان کے جو دوست احباب ہیں پیار محبت سے رہیں، لیکن نئے تعلقات ابھی نہیں بنیں گے. گھریلو معاملات میں اچھائی بھی ہے اور تھوڑی سی کھینچاتانی بھی ہے، تھوڑی سی جذباتیت بھی پائی جاتی ہے. اس پر قابو پائیں. یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہیں وہ مصیبتوں کا سبب بن جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر قابو پائیں. اوورآل گھریلو معاملات ٹھیک ہیں. ان کے تعلیمی معاملات ان کے لیے بہت عالی شان جا رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ جا رہے ہیں. صحت و تندرستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ان کو اس ہفتے کوئی ایسے تکلیف آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ذہنی سوچیں، ذہنی سطح انتہائی اعلیٰ بلندیوں پر کام کر رہی ہے. بہت بہتر سوچ رہے ہیں، بہت طاقتور انداز سے سوچ رہے ہیں. اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا سفر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جبکہ روزگار کی کیفیت بہت عالی شان رہے گی، بڑی اچھی رہے گی، لیکن جد و جہد کے ساتھ، بھاگ دوڑ کے ساتھ ہی یہ سب سلسلے ہوں گے. جب صدماتی معاملات دیکھتے ہیں تو ایک تو اپنی ذاتی کسی فیصلے کی وجہ سے کوئی صدمہ پہنچ رہا ہے، یا پھر آپ کا کوئی پرانا تعلق تھا، دوستانہ تھا، اعتبار تھا، وہاں سے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ آپ کو صدمہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس ہفتے جو برج سنبلہ والوں کی تسبیح ہے وہ سورۃ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ پوری صورت ان کے لیے بہت بہتر ہے. اس کا یہ ورد رکھیں، انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. اور جب ان کا اس ہفتے کا صدقہ دیکھتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ اورڑ کی دال یا پھر کوئی سیاہ چیز، جیسے کالے گلاب جامن ملتے ہیں یا اورڑ کی دال بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے، تو یہ کالے رنگ کا کوئی کپڑا ہے، یہ صدقہ کریں، ان کے لیے بہتر رہے گا. اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف. برج میزان کا یہ ہفتہ اوورآل اچھا ہے، لیکن ہفتے کا دوسرا حصہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے. ابھی ان کی جو ذاتی شخصیت ہے وہ اتنی متاثر کن نہیں ہو رہی، کچھ دبے سے، کچھ خوفزدہ سے، لیکن ہمت کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایسٹس ان کے ہاتھ میں بڑے قابو انداز سے کھڑے میں،
ان کے ایسٹس چھیننے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ اپنے ایسٹس پر قابو رکھیں گے۔ ان کی جو تعلقات عامہ ہیں وہ بہت اچھے انداز سے، انتہائی متبرک انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ گھریلو زندگی میں تھوڑی سی کھینچا تانی، تھوڑی سی ناراضگی نظر آ رہی ہے، لیکن اوورآل سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کھینچا تانی کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو لپا مچے، ایسا نہیں ہوگا۔ کھینچا تانی بھی رہے گی لیکن سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی گھریلو معاملات میں۔ اگر برج میزان والے تعلیم کے معاملے سے ریلیٹڈ ہیں تو تعلیم مناسب انداز سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں برج میزان کا، تو زوجین کے درمیان کچھ خاص انات، کچھ خاص جھگڑا، کچھ خاص لڑائی یہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور بالخصوص آپ لوگوں کو، برج میزان والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی احتیاط اور سکون سے کام لیں، ورنہ ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو بعد میں پچھتانے کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے جھگڑوں سے، ایسے فیصلوں سے جس سے ہم بعد میں پچھتائیں۔ ذہنی سطح ان کی بلند ہے، بہت اچھی ہے۔ اگر یہ برج میزان والے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ ان کا جو روزگار ہوگا، کاروبار ہوگا، وہ قابو انداز سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی اچھا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گڈ لک ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ان کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، یا اللہ ہو یا شہید ہو یا وکیل ہو، یا اللہ ہو یا شہید ہو یا وکیل ہو، یہ 300 مرتبہ 3 تسبیحاں ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں۔ یا اللہ ہو یا شہید ہو یا وکیل ہو، 3 تسبیحاں اس کی روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور ان کا اس ہفتے جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ملک پروڈکٹ، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، برفی ہے، دودھ چاول ہے، یا صرف دودھ میٹھا بنا کے وہ بچوں کو پلا دیں، تو ملک پروڈکٹ کوئی بھی ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ دہی خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا برج میزان۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ ان کی شخصیت تھوڑی سی مدھم ہے، اتنی ابھر کر سامنے نہیں آ رہی، لیکن بہرحال اچھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جذباتیت سے پرہیز کریں۔ ان کی جذباتیت ان کی شخصیت کو بگاڑ دیتی ہے۔ جبکہ مالی معاملات ان کے بہتر ہیں، ان کے ایسٹس مضبوط انداز سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ایسٹس ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں، لیکن نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تعلقات عامہ بہت بہتر انداز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے سے نئے تعلق بن رہے ہیں۔ گھریلو معاملات بڑے اچھے انداز سے گزر رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات بھی بہتر انداز سے گزر رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ انداز سے گزر رہے ہیں۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زوجین کے درمیان بہت اعلیٰ معاملہ رہے گا، یعنی میاں بیوی کے درمیان اعتبار و محبت کی فضا قائم رہے گی۔ ذہنی سطح بڑی بلند انداز سے سوچ رہی ہے۔ اگر یہ کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا، اگر کوئی چھوٹا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جائے گا اور بہتر ہوگا وہ چھوٹا سفر۔ کاروباری معاملات ان کے اپنے گریپ میں ہیں، بہت بہتر اور انتہائی مرتبے کے ساتھ ترقی کے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بہت بہتر انداز سے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے کسی فیصلے سے، اپنی کسی جذباتیت سے ان کو کوئی صدمہ پہنچ سکتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ ان کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم۔ اس کو کھلا پڑھیں یا ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، جتنی ہو سکے یہ تسبیح پڑھ لیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ ان کا جو اس ہفتے صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کھلے پیسے، روپے پیسے کی صورت میں یہ صدقہ کریں، ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔
ان کی شخصیت انتہائی اعلیٰ اور پروقار انداز سے اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، متاثر کن شخصیت ہے ان کی۔ مالی معاملات ان کے بہت بہترین ہیں اور بہت حد تک ممکن ہے کہ ان کے اس ہفتے کچھ ایسٹس بڑھیں، کچھ قیمتی چیز خریدیں یا کچھ ایسا ہو۔ تعلقات عامہ بھی ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، دوستیاں بن رہی ہیں، اچھا معاملہ چل رہا ہے۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت چل رہے ہیں، بڑی عزت، محبت اور پیار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات ان کی گرپ میں ہیں۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہوئی تو مثانے سے ریلیٹڈ ان کو کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ نہیں ہوگا۔ زوجین کے درمیان محبت پیار کی فضا بہت اعلیٰ اور قائم ہے۔ ذہنی سطح یا سوچیں یا کوئی نئے فیصلے بہت بہتر انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سفر کرنا چاہیں تو ایسے سفر جو سیر و سپاٹے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، انجوائنگ سفر یہ کر سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات ان کی گرپ میں ہیں، بڑے بہترین انداز سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی برج قوس کا مالک کسی کے عشق میں گرفتار ہے تو اس کو صدمہ ہو سکتا ہے، باقی کسی کو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے عشق میں گرفتار ہے تو اس کو کوئی صدمہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور ان کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بس یہ کھلا ورد رکھیں، الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کا صدقہ بنتا ہے، ویسے تو یہ جو چاہے اس وقت صدقہ کریں وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن بہتر اور بہترین یہ ہے کہ یہ سفید رنگ کی کوئی شے صدقہ کریں، سفید پارچہ جات ہیں یہ خیرات کریں، سفید کپڑا یعنی کہ دودھ، دہی، ملک پروڈکٹ، اس قسم کی کوئی بھی سفید چیز کوئی بھی یہ صدقہ کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی کا یہ ہفتہ نہایت اعلیٰ گزر رہا ہے، نہایت اعلیٰ، یعنی پورے ذائچے میں جو بہت اچھا کسی کو کہا جا سکتا ہے تو برج جدی والوں کا یہ ہفتہ ہے، بہت اعلیٰ گزرے گا۔ ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی، جہاں جائیں گے جس سے بات چیت کریں گے ان کی شخصیت کو مانا جائے گا، ان کی بات چیت کو مانا جائے گا۔ ان کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہت جلدی یہ کوئی قیمتی چیز خریدنے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بڑی جلدی خرید لیں، اچھی چیز خرید لیں، ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ تعلقات عامہ ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن ان تعلقات کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی رہے گی، ان کو وقت دینا ہوگا انہیں۔ اگر یہ وقت نہیں دیں گے تو پھر ان کے تعلقات ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتے۔ گھریلو معاملات انتہائی اعتبار اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، عزت و مرتبے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ تعلیمی معاملات تھوڑے سے ان کے رکے ہوئے نظر آتے ہیں، تعلیم میں یہ تھوڑے سے رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی اپنی توجہ بڑھا دیں۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ایک تو ان کو ہڈیوں میں تکلیف ہو سکتی ہے اور دوسرا ان کو مثانے سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے لیے ان کا علاج میڈیکلی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ تکلیف ہو تو میڈیکلی علاج کر لیں۔ زوجین کے درمیان نہایت پیار محبت کے ساتھ، اعتبار اور عزت کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ان کی ذہنی سطح بہت بلند انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، بہت اچھا سوچ کے، بہت اچھے فیصلے کر کے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل تو مجھے ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ اس ہفتے سفر نہیں کر سکیں گے۔ کاروباری معاملات ان کے گرپ میں رہیں گے، ان کے اچھے رہیں گے، لیکن تھوڑی سی جد و جہد پھر بھی ان کو کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھا ہوا معاملات ہو جائیں، بھاگ دوڑ ضرور کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ صدمہ ایسا کوئی بڑا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اگر چھوٹے موٹے صدمات سے بھی بچنا چاہتے ہیں
تو یہ ادھار لین دین کسی سے نہ کریں، ادھار لین دین کسی سے نہ کریں، چھوٹے موٹے مشکلوں اور صدموں سے بھی بچے رہیں گے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح بنتی ہے وہ ہے آیت الکرسی، پوری آیت الکرسی ان کو ورد زبان رکھنی چاہیے۔ ان کا جو اس ہفتے صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 7 اناج، 7 اناج یہ خیرات کریں، چیل کبوں کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ اچھا، ان کو چاہیے کہ اس 7 اناج میں تھوڑی سی چینی ضرور شامل کر لیں، یہ 8ویں چیز ہو جائے گی۔ 7 اناج تو ہوں گے، 8ویں چیز تھوڑی سی چینی شامل کر لیں، بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ کو اچھا نہیں ہے، ہفتے کا ابتدائی حصہ تو بہت ہی گھٹن والا ہوگا، جبکہ ہفتے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کچھ نرمی، کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ ان کی شخصیت ابھی اتنی نکھر کر سامنے نہیں آ رہی، لیکن یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آگے چل کر یہ اپنے آپ کو منوا بھی لیں گے۔ مالی طور پر ان کے ایسٹس مضبوط قائم کھڑے رہیں گے، نہ خدا نہ خواستہ کچھ بک رہا ہے، نہ نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں ابھی۔ تعلقات عامہ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھے ہیں، نئے سے نئے دوست بن رہے ہیں ان کے۔ گھریلو زندگی ان کی بہت اچھی گزر رہی ہے، بڑی پیار محبت کے ساتھ۔ تعلیمی معاملات بھی ان کے اچھے چل رہے ہیں، لیکن اس میں ان کو تھوڑی سی ابھی محنت درکار ہے۔ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آنکھ میں کوئی درد ہونا یا آنکھ کا آ جانا یا اس قسم کوئی چھوٹا موٹا مرض، آنکھ میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے چلیں گے، بہت خوبصورت چل رہے ہیں، آئندہ بھی بہتر چلتے رہیں گے۔ ذہنی سطح ان کی اچھی تو جا رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے رائے یہ ہے کہ یہ اگر مشاورت کریں تو اپنی ہم عصر اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے مشاورت کریں، اپنے مشوروں کو ان کے مشوروں سے ریلیٹڈ کریں، تو یہ بہتر فیصلوں تک پائیں گے۔ اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ان کا سفر نہیں ہوگا۔ روزگار کے معاملات ان کی گرپ میں ہیں، کاروبار بہت اچھا اور بہتر انداز سے چل رہا ہے۔ گڈ لک الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ صدماتی کیفیت میں یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی فیصلہ ان کو کوئی صدمہ دے سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی دوسرا آپ کے صدمے کا سبب نہیں ہوگا، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے لیے صدمے کا سبب بن جائے گا۔ اس ہفتے جو آپ کی تسبیح بنتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح آپ کا پڑھنا بہت بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے جو آپ کی خیرات اور صدقہ بنتا ہے وہ ہے کالے رنگ کے پارچہ جات یا 7 اناج، کالے رنگ کے پارچہ جات یا 7 اناج۔ یا ایک اور صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، جو مرضی کریں۔ لہسن اور گڑ چلتے پانی میں پھینکیں، بہتے پانی میں لہسن اور گڑ اپنے ہاتھوں سے پھینکیں، یا 7 اناج پرندوں کو ڈالیں، یا پارچہ جات میں کوئی کپڑا لے کے کسی غریب کو دیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت کا یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہو رہی ہے، ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہت مضبوط اور بڑے احسن انداز سے بڑھ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز بنائیں گے، اور بنائیں گے بھی بڑی جد و جہد اور ضد کے ساتھ، کہ ان کو بہت عرصے سے چاہت تھی، اب وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تعلقات عامہ ابھی انتہائی اچھے انداز سے ڈیولپ نہیں ہو رہے، لیکن جو پرانے ہیں وہ جمے رہیں گے، نئے تعلقات ابھی بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ گھریلو معاملات میں تھوڑی کھینچا تانی کے بعد ماحول بہتر رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ تعلیمی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں ان کے۔
صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دل کا کوئی مرض خراب کر سکتا ہے. ذرا احتیاط کریں اپنے کھانے پینے میں، اپنی روزمرہ کے معمولات میں. زوجین کے درمیان تھوڑی سی کھینچا تانی رہے گی، تھوڑی سی دوری بنی رہے گی، لیکن عزت و آبرو مندانہ انداز سے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت اچھی جا رہی ہیں، ان میں کوئی ایسے کمی نہیں ہے، بڑا اچھا سوچ رہے ہیں. اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں کوئی انٹرنیشنل تو آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. روزگار کے معاملات آپ کی گریپ میں ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن جد و جہد شامل حال رہے تو گڈ لک بہت بہتر جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ کچھ ہی دنوں بعد 15 یا 16 سپٹمبر کے بعد آپ کے گڈ لک میں اور زیادہ اچھا اضافہ ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے. آپ کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یا یہ کہیں یا الحمدللہ رب العالمین، یا پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ان میں سے کوئی ایک تسبیح چن لیں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی. شکر الحمدللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس ہفتے جو آپ کا صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے چاول خیرات کریں. وہ کچے خیرات کریں یا پکے ہوئے خیرات کریں، وہ نمکین خیرات کریں، وہ میٹھے خیرات کریں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن چاولوں کا خیرات کرنا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. تو ناظرین، یہ تھا میرا اس ہفتے کا پروگرام. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں. اور اس کے علاوہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کاوش ویڈیو آپ تک پہنچے. اگر کسی نے مجھ سے سوال کرنا ہو تو میرے اس پیج پر مجھے سوال لکھ کے بھیجیں، میں انتہائی احسن انداز سے ان کو جواب دوں گا. یا کسی نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو نیچے میرا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.